السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ محترم سامعین، سب سے قبل ہم اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت محترم، آج آپ کی خدمت میں ایک نئے سوال اور اس کے تفصیلی جواب کے ساتھ اس امید کے ساتھ حاضر ہوں کہ یہ سوال اور اس کا جواب انشاءاللہ آپ کی اور میری علمی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ آج کا سوال ہے نظر بد کی پہچان اور اس کا علاج۔ یہ سوال نظر یا نظر بد کس کو کہتے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ نظر بد کو ایول آئی یعنی شیطانی نظر کہا جاتا ہے۔ اسے بری نظر بھی کہا جاتا ہے، نگاہ بد بھی کہا جاتا ہے، اسی کو چشم بد یا چشم بدو بھی کہتے ہیں۔ نظر کے لفظی معنی کسی چیز کی طرف دیکھنا، دیدار کرنا، اثر کرنا یا بھوت پریت وغیرہ کا سایہ اور کسی حاسد بدخواہ کی آنکھ کا اثر، یہ نظر کے لفظی معنی ہے۔ نظر کی تعریف کیا ہے؟ نظر کہتے کسے ہیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں جی نظر لگ گئی اور نظر بد لگ گئی، تو نظر کی تعریف پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تعریف ہے تو عمومی، لیکن اس میں ہمارا مقصد بھی پورا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ نظر کی تعریف یہ ہے کہ معلوم امور کو اس طرح ترتیب دینا کہ اس سے مجہول امور کا یعنی نامعلوم امور کا علم حاصل ہو جائے، اس سے نظر کہتے ہیں۔ نظر بد کا معنی توجہ کرنا، کسی چیز پر غور کرنا، دیکھنا، معائنہ کرنا، مشاہدہ کرنا، اور تصوف کی اصطلاح میں نظر کو نگاہ بھی کہتے ہیں، فکر بھی کہتے ہیں، روشنی، بینائی اور گہرنا وغیرہ وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ نظر بد کی پہچان کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر نظر ہے؟ مال ہے، اسباب ہے، بچے ہیں، گھر ہے، بار ہے، انسان کی اپنی صحت ہے یا دکان ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیسے معلوم ہوگا؟ دیکھ کر کیسے ہمیں انالائز ہوگا کہ یہ نظر ہے؟ سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسانی نگاہوں میں خصوصی تاثیر رکھی ہے۔ یہی نگاہ کبھی انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوتی ہے
اور کبھی گناہ کا، اور کبھی اسی سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ نظر کا کمال ہے۔ اور کبھی شدید نقصان بھی یہ پہنچا دیتی ہے نظر، اور یہی نگاہ کسی نعمت خداوندی پر اثر ڈالنے کی وجہ سے نظر بد کہلاتی ہے۔ یعنی اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے، حسن دیا ہے، مال دیا ہے، اولاد ہے، آپ کے بچے لائق ترین ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ کی نعمت جو آپ کے پاس موجود ہے، اور دوسرے دیکھ کر اس سے حسد کرتے ہیں۔ اس نعمت خداوندی پر جس چیز کا اثر ڈلے اور برا اثر ڈلے، اور اس چیز کے اندر تغیر، تبدیلی پیدا ہونی شروع ہو جائے، اس سے نظر بد کہتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد، جب آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو اعلان نبوت کے بعد کفار نے ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کر رکھی تھیں جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائے۔ اچھا، وہ یہ ایسا کیوں چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگ جائے؟ ان کم بختوں کے دماغ میں یہ تھا کہ اگر انہیں نظر لگ جائے گی تو یہ اپنی ایکٹیویٹی سے باز آ جائیں گے، معمولات چھوڑ دیں گے، ان کے معمولات میں کمی واقع ہوگی، اور تغیر اور تبدل پیدا ہوگا، رک جائیں گے ان کے معمولات، ان کی دعوت اسلام رک جائے گی۔ ان کے مائنڈ میں یہ تھا۔ لیکن نظر بد اور اس کے ممکنہ اثرات پر یقین رکھنا کوئی پیچیدہ تصور نہیں ہے، بلکہ یہ اس یقین سے پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کے آس پاس کے لوگ، اس کے قریبی رشتہ دار حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب کوئی شخص حسد بھری نظروں سے کسی کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی زہریلی سانسیں اس ماحول میں پھیلا دیتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ اسے نظر بد کو توہم پرستی کا نام دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی نظر وظر نہیں ہے، ایسے لوگوں نے ٹنگوسلا بنایا ہوا ہے، اور اگر کسی خاتون کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے تو کہتے ہیں یہ مستی کرتی ہے۔ اگر اس کے اوپر جنات کے اثرات ہوں تو بھی اسی طرح کے الفاظ سننے میں ملتے ہیں۔ لیکن موجودہ زمانے میں خود کو تعلیم یافتہ سمجھنے والے لوگ ایسی کیفیات کو فرسودہ روایات قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نظر بد وغیرہ کا کوئی وجود نہیں، اور اسی طرح بعض لوگ جنات کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ نظریہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، کیونکہ جن چیزوں کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے، سامعین محترم، وہ برحق ہیں، بلکہ اب تو سائنسی ماہرین بھی اس کا انکار نہیں کرتے۔ ان کے مطابق، یعنی سائنسی ماہرین کی رائے کے مطابق، ہر انسان کی آنکھ سے غیر مرئی یعنی اندیکھی ایموشنل انرجی کی بجلی کی لہریں نکلتی ہیں، جن میں ایموشنل انرجی بھری ہوتی ہے۔ اگر یہ مثبت ہوں تو نفع بخش ہوتی ہیں،
منفی ہوں تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ یہ انسانی جسم کے جملہ نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک بد نظر کی بد نظری اور اس کی لہریں ایک اچھے بھلے شخص، خوبصورت انسان کے چہرے کو مسخ کر رکھ دیتی ہیں، چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں، چہرے پر دانے نکل آتے ہیں، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے خون میں میلانن زیادہ ہو تو جلد کی رنگت بھی ماند پڑ جاتی ہے، یعنی سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگ جانا حق ہے، النظر حق، عین حق، العین حق، نظر حق ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ اتنی حرارت و شدت اور گرمی اس نظر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس طرح جنگ میں تیر کا استعمال ہوتا تھا، اور اس طرح یہ نظر کی جب شعاعیں نکلتی ہیں، جب کوئی بھی فرد ٹکٹکی باندھ کر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ کا عکس، نگاہ کی لہریں اس میں جذب ہو جاتی ہیں اور وہ اپنا اثر پیدا کرتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العین حق، نظر حق ہے۔ نظر کا لگنا یہ حقیقت ہے۔ اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی۔ اور جب تم میں سے کسی شخص کو دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دھو دو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ کلیئر ہو جائے کہ اس بچے کو یا اس شے کو فلاں آدمی کی یا فلاں خاتون کی نظر لگی ہے، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جا کر کہیں کہ وہ وضو کرے اور اپنا وضو والا پانی آپ کو دے، اور اس پانی سے آپ اس متاثرہ مریض کو، نظر شدہ مریض کو غسل کروائیں، تو اس سے وہ اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور حضور نے اس شخص کے لیے کیا کہا؟ فرمایا اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ تم وضو کر کے پانی دو، ہاتھ منہ دھو کر دے دو، تو تم دے دو۔ حضور فرماتے ہیں دے دو، اس میں دوسرے کی بھلائی ہے۔ المختصر، نظر کا مفہوم کچھ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ یہ بھی عرض کروں، یہ نظر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والے کی نظر میں کسی چیز کا کھب جانا اور اچھا لگنا، خواہ وہ چیز جاندار ہو یعنی انسان اور حیوان، یا بے جان ہو یعنی مال اور اسباب۔ اگر تقدیر الہی پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہوتی، یعنی کوئی چیز بھی تقدیر کے دائرے سے باہر نکلنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اگر بالفرض
ایسی کوئی چیز ہوتی کہ وہ تقدیر کے دائرے کو توڑ کر نکل جائے تو وہ نظر بد ہوتی۔ گویا یہ بات اشیاء میں تاثیر نظر کی شدت کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ تقدیر کے دائرے کو توڑ کر اگر نکل جاتی تو وہ نظر ہوتی، یہ بات کیوں کہے گی؟ یہ بات اس لیے کہی کہ اشیاء میں تاثیر نظر کی شدت کے طور پر سمجھانے کے لیے کہی گئی ہے کہ یہ اشیاء میں تاثیر پیدا کرتی ہے۔ تقدیر کے لکھے کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی، لیکن یاد رہے کہ تقدیر عالم اسباب کے ساتھ کوئی تضاد نہیں رکھتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نظر کی تاثیر برحق ہے تو اس کا اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ رہی یہ بات کہ نظر لگنے کی کیفیت و صورت کیا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے نظر زدہ کو نقصان و ضرر کیسے پہنچتا ہے، یہ ایک نیا سوال ہے۔ یعنی نظر لگنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، اور جس بندے کو نظر لگ جائے اس کو کس طرح کا نقصان پہنچتا ہے، یہ سوال الگ ہے، یہ نیا سوال ہوگا۔ اس کا جواب انشاءاللہ پارٹ 2 میں پیش کروں گا۔ ابھی آپ کی خدمت میں نے نظر بد کا پارٹ 1 پیش کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو آپ اس کو یعنی سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ یہ مفید بات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔